अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पसे पर्दा के साथ हाजिर खिदमत। आज तबीयत नासाज है, इसलिए सवाल जवाब कोई नहीं, सीधा सीधा प्रोग्राम ही आज होना है। और सीधी कुछ चंद चीज़ें ऐसी आपके साथ है। हुकूमत पंजाब एक तरह से फेल ही है ना जी, इश्तिहारों के अलावा कुछ चल क्या रही है। और फिर बड़ी मज़ेदार बातें आपके साथ होनी है। कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ। और पेट्रोल के साथ क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, पेट्रोल और गैस, आम आदमी की लाइफ कितनी मुतासर है यहाँ से। और ये खुल के बातें सारी सामने हो रही, लेकिन चला कोई नहीं रहा है। अच्छा, फिर बहुत से लोगों को अटॉर्नी जनरल की उस बात पर बड़ा एतराज़ है कि जनाब वो सियासी बातें, मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, किसी को अच्छा लगे या बुरा। मैं क्या नुक्ता नज़र रखता हूँ, मैं आपके सामने वो बात मैं रखूँगा। और सुप्रीम कोर्ट अब अपनी कारकर्दगी दिखा रही है। वैसे तो कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट की पहले भी अच्छी थी, ऐसे ही उसको बदनाम किया हुआ था बिला वजह फॉर नथिंग। चलें उस पर बात करेंगे। और हमारे दोस्त जो हैं मतुल्लाह जान साहब, वो कुछ चीज़ों को अब आगे लेके जाने की बात है दहशतगर्दी की दफ़ात के हवाले से। वो वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चलें पहले इसी पे बात रखते हैं आपके सामने ताकि आप देख सकें। या मतुल्लाह जान, आपको याद है कि 26 नवंबर वाले वाक़े को कवर करने के लिए सच तो आपको सामने नज़र नहीं आना चाहिए। याद रखना है, सच जो है ना, सच बहुत बड़ा जुल्म है, जबर है, बड़ी ज़्यादती है। अब तो बहुत सी बातें आपके सामने आ चुकी हुई हैं, हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। यानी आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस वक्त मेन वजह क्या है, होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा था कि इमरान खान को गिराना था, ऑपरेशन रजीम चेंज और सारी बातें होती रही। उसके बाद देखिए रिजल्ट तो ले लिए ना। आज जो अमेरिका के खिलाफ बातें करने वाले थे, आज कहाँ खड़े हैं वहाँ। तो हर एक का अपना, हम सब बड़ा क्लैरिटी के साथ बताते हैं। आज आप चीज़ों को सीधा भी करना चाहें तो सीधा नहीं कर सकते हैं। बेनकाब इतना कुछ हो चुका है, निज़ाम इतना बेनकाब हो चुका हुआ है, और आप खड़ा भी होना चाहें तो नहीं हो सकते हैं। क्या था साकिब बशीर, उस वक्त हमने टीवी पे सब ने देखा कि वो वहाँ पर एविडेंस इकट्ठी कर ली थी, बहुत सी बातों को सामने रखते हुए कि कितने फौत हुए हैं। अच्छा, दुनिया में तो नहीं आप नोट कर सके ना, लेकिन मेरे रब को तो पता है ना, उससे कैसे छुपाएंगे आप। मेरे रब को तो पता है कि किसने क्या जुल्म किया, क्या ज़्यादती की। तो वो सारा कुछ तो रिकॉर्ड के ऊपर ना वो लिख रही होती है लॉ। यानी देखे ना, मुनकर और नकीर दो तो आपके साथ है ना, हर वक्त साथ है। वो मेरा रब शारक के करीब ऐसे तो नहीं है ना जी। तो इसलिए रब तो चीज़ें नोट कर रहा होता है, सही है ना जी। और जो फैसला किया जाए वो आगे नज़रसानी में चैलेंज किया है उस फैसले को। और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब के पास केस की समाअत होनी है। जो दहशतगर्दी की दफ़ात जो उसमें लगाई थी कि दहशतगर्दी थी कोई नहीं वैसे, तो मेरी खुद समझ से बाहर है दहशतगर्दी की डेफिनेशन को आप कहाँ से कहाँ उठा कर लेकर गए। जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में जस्टिस खोसा साहब ने बेंच बना था, और वहाँ बैठकर ये हो रहा था ना कि खांसने पे भी दहशतगर्दी। ये दौर ऐसा आ गया यहाँ बोलने पे 144 की वायलेशन करने पे दहशतगर्दियाँ लगी हैं, और अदालतें हमारी खामोश हैं, अदालतें हमारी खामोश। अब उसको चैलेंज करने के हवाले से जब बात आई है कि दहशतगर्दी इस पर ख़त्म करें, दहशतगर्दी ख़त्म हो तो आम कोर्ट के अंदर ट्रायल चले। दहशतगर्दी के ट्रायल में तो अमूमन एक ट्रेंड है, जहाँ चलाना हो ना, जहाँ ना चलाना हो, हमारी मर्जी या रोज़ाना की बुनियाद पर केस को चलाएंगे या आहिस्ता चलाएंगे, कछुए की चाल से चलेगा या खरगोश की चाल से चलेगा। ये हम जाने, हम जाने, हमारी अदालतें जाने। आप कौन हैं, आप कौन है। मेरा जो नोटिस है जहाज़ वाला जो है वो बड़ा वायरल हुआ बहुत से लोगों, लेकिन बहुत सी जगहों पर टेलीविज़न पे आया नहीं। मैं जो 11 अरब का जहाज़ ख़रीदा है ना, 11 अरब के जहाज़ में से कुछ डिटेलें मैं पूछ रहा हूँ, मांग रहा हूँ कि ये कैसे ख़रीदा, टेंडरिंग कैसे हुई, पैसा कैसे लगाया, किस तरह ये पैसा गया, कौन लोग थे। यानी ये बहुत ही अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है, जिनसे आप समझ सकेंगे चीज़ों को, बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी बात सिर्फ इतनी है कि चैलेंजर ज़रूरत क्या थी इतने बड़े जहाज़ की। हॉक छोटा जहाज़ है, चलाना भी हो आपने, और आपको ऐसा है क्या, यानी क्या अर्जेंसी है आपको, कौन सी जगह आपने सफ़र करना है। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हैं, आपके फ़िज़िकल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने को वहाँ पर क्या करना है। यानी ये जो बात कर रहे हैं ना, राना तनवीर साहब ने अगर बातें बड़ी की हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। उनको पता है कोई नहीं, अब बताते फिर रहे हैं, यानी अब वजाहतें देते फिर रहे हैं कि जनाब जहाज़ खरीद लिया, क्या हो गया, हेलीकॉप्टर भी ख़राब है वो भी खरीद लेंगे।
یعنی اس کا مطلب ہے میں نے تو نیب تک بھی بات کہی ہے کہ آئے نا بتائے نا یہ کیا ہوا، یہ سارا کچھ کس بنیاد پہ یہ سارا کچھ کیا. میں نے لکھ دیا، ای میل بھی کر دیے میں نے، وہاں تک چلا بھی گیا ہوگا. اور وہاں میں معاملہ تو میں اٹھاتا رہتا ہوں. آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے میں چیزوں کو اٹھا کر لے کر جانا ہے، میرا تو کام یہی ہے. اسی کے ساتھ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لنگر خانے بنائے، مسافر خانے بنائے، یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو. عام آدمی کی بات ختم کر دی انہوں نے. آج انہیں خیال آیا رمضان میں کہ لنگر خانے لگانے ہیں. اور بھائی یہ تمہارا تھوڑا ہے، وہ تو عمران خان کا یہ کام کیا ہوا تھا. آج اب پبلک ویلفیئر کے حوالے سے جو کام عمران خان نے کیا ہے اسی کے کام ہے، آپ اس کی نقل بھی نہیں کر سکتے. نقل کے لیے عقل چاہیے. یہاں کیا افطار کے اشتہار اور بعد نمایاں الفاظ میں لکھا مریم کے مہمان. میری بات سمجھائیے کہ یہ مریم کے مہمان کیا، وزیر اعلیٰ لکھتے ہوئے قلم ٹوٹتا ہے آپ کا. اور یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور سوال تو ایک بڑا واضح طور پر ہے نا، اخراجات عوام کے ٹیکس سے ہو رہے ہیں تو میزبان ایک فرد کیسے قرار پائے؟ اگر یہ سرکاری فنڈ سے منعقد ہو رہے ہیں تو ریاست یا حکومت پنجاب سے وزیر اعلیٰ لکھ دیں آپ، چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، ٹھیک ہے نا جی. شخصی تشہیر کے حوالے سے اب میں نے پٹیشن تو فائر کیا، وہ اب بس اب انچارج سب کے پاس لگی ہے. میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، بار بار میں ضد بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرا کام یہی ہے کہ میں ان چیزوں کو چھیڑوں، اور میں چھیڑوں گا. بیٹھنا تو ہے نہیں میں تو بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ یار تم کام تو کر رہے ہو، تم اٹھا تو رہے ہو چیزوں کو، تم چیزوں کو بہتر طریقے سے تو کر رہے ہو نا جی. اور یہ لیکن یہ اور جو بڑی مزیدار بات ہے نا اس میں اشتہار میں نواز شریف کی تصویر کی موجودگی بھی وضاحت نہیں دے رہے آپ. کیوں؟ انتظامی یا آئینی طور پر دیکھا جائے تو پھر تصویر کی حیثیت شامل کی گئی ہے. اب سرکاری تشہیر میں سیاسی شخصیات کی تصویر کس بنیاد پر لگائی گئی، کس قانون کے تحت لگائی گئی؟ چلیے اگر لگا بھی لیے وہ تو ایم این اے ہے بھائی، اور یہ کوئی آپ کو سیاسی تشہیر آپ کو سیاسی جماعت کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی نہیں پوچھنے والا یہاں پر. میرا تو یہی کہہ رہا ہے کہ کون پوچھے گا ان لوگوں کو؟ پوچھنے والا ان کے لیے کوئی نہیں ہے. بہرحال چھیڑوں گا اس کو میں تو اپنے طور پر کام کروں گا اور لے کر آؤں گا کہ حالات کیا ہے. صحیح ہے نا جی. اور لیکن یہ مہمان نوازیاں کیا کچھ ہونا، ہم تو دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے جناب. آپ بھی کھٹکائیں گے، بات بڑی واضح طور پر لے کے آئیں گے. ایک بڑی زبردست بات ہو رہی ہے، یعنی اس دور کے اندر گیس عام آدمی کی پہنچ سے دور، بجلی عام آدمی کی پہنچ سے دور. اور وجہ کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، وجہ کیا ہے؟ پاکستان کا جو گیس کا جو شعبہ ہے نا، 3,283 ارب 3,283 ارب روپے کا گردشی قرضہ ہے. یعنی آپ عوام سے پیسہ بھی لے لیا ہے، پھر یہ کہاں گیا پیسہ ذرا بتائے تو صحیح نا. پھر وہ چڑھ بھی رہا ہے، روٹیٹ بھی ہو رہا ہے یہاں. اور جو ہفتہ کے روز جو شائع ہوئی نا رپورٹ، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کو بریفنگ دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ سرکاری گیس اداروں میں بڑھتے ہوئے نقصانات نظام کا تباہی کے دہانے پر لا، اس لیے اس بوجھ کو بالآخر صارفین، یعنی یہ جو پیسہ ہے نا یہ سارا ٹرانسمٹ کر دو آپ. بھائی ظلم ایکسپلائٹیشن کون، یہاں عدالتیں آزاد ہوں تو میں تو جناب بہت یہ ہونے ہی نہ دوں. نیلم جلم سرچارج آپ لوگوں کو یاد ہوتا، میں نے آج تک وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ لگی ہی نہیں، وہ لگتی ہی نہیں. اور پیسے سارے نیلم جلم سرچارج کے ریکور ہو گئے. کمال کی بات ہے. اگر یہاں تھوڑا سا معاملہ اپنا مقرر کرنے کے حوالے سے اگر تھوڑا سا معاملے کو ٹیک اپ کیا تو تب بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کیسا ہونا ہے. اب اس کمیٹی کے اجلاس میں اس انکشاف پر شدید تنقید سامنے آئی اور ارکان پارلیمنٹ نے اب دیکھنا ساختی اصطلاحات، حتیٰ کہ ملک کو 2 سرکاری گیس کمپنی کار تقسیم کو نجکاری تک کی تجاویز پیش کی. ٹھیک ہے یہ اب یہ بات دو مرضی کہتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل جو ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ جناب گردشی قرضہ اتنے حد تک پہنچ چکا ہے، سنگین مالی معاملات ہیں اور غیر مستحکم حالات اور واقعات ہیں. کیا کہیں ہم آپ بتا دیں ہم کیا کہیں؟ کوئی تو ہو جو اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کرے، کوئی جوڈیشل کمیشن بنے، کوئی چیزیں آئے، کوئی کرے دے، کوئی گراؤنڈ سے نکالے، حقائق سامنے لے. کوئی تو ہو نا یار، کوئی تو ہو جو ان کو پوچھے. کون پوچھے گا؟ کوئی تو پوچھے نا ان کو. اور منصور عوان جو ہیں دوست ہیں ہمارے، اٹارنی جنرل ہیں، تو اب بڑی تنقید ہو رہی ہے ان کے کہ جناب وہ سیاسی طور پر جا کے سڑکیں بنا رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں میں نہیں تنقید کر رہا ان کے اوپر. بھائی وہ اٹارنی جنرل اپنے علاقے میں جا رہے ہیں، اگر کوئی سرکاری طور پر کر سکتے ہیں تو ان کا درجہ بھی ذرا غور سوچ نا. اٹارنی جنرل کا درجہ کیا ہے؟ اب آپ نے خود بنا دیا ہوا ہے نا، اور اگر وہ کر بھی رہی ہے تو اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اور لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہتا جی میں نہیں کہتا یہ کام کرتا رہوں گا. صحیح ہے نا جی. اور وہ وانگے دول کہہ رہا ہے میں کروں گا یہ کام. وہ برائی کیا ہے؟ چلیں یوں کر لیں، چلیں فرض کریں وہ الیکشن بھی لڑنا چاہتے تو پھر کیا ہے؟ بھائی ایک موقع ملا ہے، آپ لوگوں نے خود نظام خراب کیا ہے. جب خراب کر لیا یا تو پیرامیٹر سیٹ کر دینا
یا تو سوسائٹل ویلیو ایسی بنا دیں، پھر آپ گریبان پہ بیٹھ کر بات کریں. اب یہ فائدہ ہی کیا ہے؟ اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگیں. بھائی ذہین آدمی ہے، دوست ہے ہمارے، انٹیلیجنٹ ہے اٹارنی جنرل، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں. باقی وہ جو کہہ رہے ہیں کہاں کہنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، خوشاب کے اندر ہے. لیکن ایک بات تو بڑی پازیٹیو سینس میں ہے نا، سڑکیں تو بن رہی ہیں نا وہاں پر کم و بیش، ٹھیک ہے نا جی. چاہے ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بات تو بڑی واضح طور پر ہے کہ لوگوں کو ریلیف تو مل رہا ہے، چلیں کسی شکل میں ریلیف مل رہا ہے. تو میں تو ریلیف کے فیور میں ہوتا ہوں، میں تو اس میں نہیں ہوتا. میں کرپشن، اکرا پروری، اگر فراڈ ہو رہا ہے، ٹینڈرنگ نہیں ہوئی تو پھر اس کے تو میں سخت خلاف ہوں. لیکن باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو ہو رہی ہیں نا جناب، وہ تو ہوتی رہیں گی. اسی دال روٹی اسی بھاؤ بکنی ہے جناب، دال روٹی اسی بھاؤ بکنی ہے. اور یہاں ان کا بہت سے لوگ تنقید ہے کہ میں تنقید کے معاملات کو میں نہیں مناسب سمجھتا. سپریم کورٹ نے نا ایک ہی دن میں آپ کو پتا 9 تحریری فیصلے ویب سائٹ پر جاری کر دیے. ایک فیصلہ جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب، ایک جسٹس مسرت ہلالی، ایک جسٹس ملک شہزاد احمد خان، ایک جسٹس ملک ہاشم کاکڑ، اور 4 جسٹس شکیل احمد اور ایک جسٹس اشتیاق ابراہیم نے تحریر کیا. بینچوں کی شکل میں ہے، صحیح ہے نا جی. اور باقی عدالتوں کے تحریر آ رہے ہیں، بہت سے آ رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کی کارکردگی پھر بھی بہتر ہے. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتی. حالانکہ آپ کو یاد ہے میں نے خط لکھا ہے، میں نے چیف جسٹس کو لکھا ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تھا، سوری ان کو رجسٹرار کو لکھا تھا کہ جناب یہ خیال کریں، کچھ توجہ دیں، کیسے چیزیں بہتر ہوں گی. میں تو دروازہ ہی کھٹکھٹایا نا، دروازہ پازیٹیو سینس میں کھٹکھٹایا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.